اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، انسان جو کام بھی کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو وہ کرے۔ اگر ہماری زندگی میں اخلاص نہ ہو، ہم کام کریں تو یہ کام ہمارا اور یہ عمل ہمارا ضائع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس سے یہ توقع، یہ طمع نہ رکھیں کہ کل یہ میرا بھی کام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کافی عروج سے نوازتے ہیں، کافی عزتوں سے نوازتے ہیں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے۔ انسان کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر آگے انہوں نے فرمایا اعمال کا دار و مدار معاملات پر بھی ہے۔ اگر ہمارے معاملات بہتر ہیں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں جو ہمارے معاملات ہیں، کاروباری ہیں، دنیاوی ہیں، وہ بہتر طریقے سے ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کا ماحول اور دنیا کا رواج یہی ہے۔ دیکھیں ہماری نیت جو ہے وہ دار و مدار ہمارا نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، لیکن ہمارے جو نیت کے بعد ہمارے جو روٹین ہے، ہم دوستوں سے دوستی کرنا، بھائی سے خون کے رشتوں سے رشتہ نبھانا، یہ سارے معاملات پر چلتے ہیں، یہ سارے معاملات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سارے راستے آسان کریں گے۔ کہتے ہیں جب مسلمان دوسرے مسلمان کا اچھا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب مسلمان دوسرے مسلمان کا اچھا سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ادھر ایک فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے اس کا اچھا سوچا، پہلے اس کے ساتھ اچھا کر۔ اگر میں دعا کرتا ہوں ایک بندے کے لیے کہ یا اللہ مثال کے طور پر میرے دوست کو، میرے بھائی کو پہلے یہ چیز عطا کر، تو پہلے فرشتہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ پہلے اس کو عطا کر، کیا پہلے اس کو عطا کر۔ تو آج ہم دوسروں کی اچھائی سوچیں، دوسروں کا خیال رکھیں، کیا کریں؟ دوسروں کی اچھائی سوچیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے جو کام بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، اس پر عمل کریں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیات مبارک کا مفہوم یہی ہے، اے نبی جی ان بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی جی ان بندوں سے کہہ دیجئے، اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی سے محبت کریں اور میرے نبی کے طریقوں کو اپنائیں، اس کے راستوں کو اپنائیں، میں بے شک بہت رحیم غفور الرحیم ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہماری زندگی کیوں خسارے میں ہے؟ ہم نے اس زندگی کو فالو نہیں کیا۔ کفار، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، کفار حضرت عمر کے قانون کو پڑھتے ہیں، صحابہ کے قانون کو پڑھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کو ہی اپنی زندگی میں لاتے ہیں، وہ مزوں میں چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال کشتی کی ہے۔ کس کی ہے؟ کشتی کی۔ کہتے ہیں جب بندہ نیک ہوتا ہے، صحابہ کے طریقوں کو اپناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو اس کو یہ کشتی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کفار یعنی غیر مسلم جب اس طریقوں کو اپناتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ان کا بھی ہے لیکن دنیا کی حد تک، آخرت میں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آج
ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ غیر مسلم لوگ ہمارے صحابہ کے طریقوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور ہم تو کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں دین جو ہے ماں کے پیٹ میں ملا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ واللہ کوئی اپنا محبوب نہیں چھوڑ سکتا، کوئی عاشق اپنی معشوق نہیں چھوڑ سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے کیا، ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی بیویاں چھوڑی ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں، اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنے شہر چھوڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبین تک یہ دین پہنچانا آپ کا کام ہے۔ انہوں نے ان کے گھوڑوں کے منہ جدھر تھے انہوں نے ادھر ہی منہ رخ کیا اور گئے۔ آج آپ کو پشاور میں اصحاب بابا ملے گی، سندھ میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، چین میں صحابہ کی قبر ملے گی، امریکہ میں صحابہ کی قبر ملے گی، ملیشیا میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، انبیاء کی قبریں ملیں گی۔ آپ سوچیں انہوں نے دین پہنچانے کے لیے کتنی سختیاں گزاری ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ وفا کی ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آج اس نے میرے لیے کپڑا لایا، کل میں 2 لے جاؤں گا، یہ اس سے ڈبل لے جاؤں گا، میری ناک نہ کٹ جائے۔ ہم تو ان رسم و رواجوں میں مصروف ہیں۔ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی ہے، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھی ہے، امہات المومنین کی ہم نے زندگی پڑھی ہے۔ میں اکثر میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میں نے ایک کالج والے لڑکے سے پوچھا، کافی مجھ سے بڑا تھا ایج میں نے اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، اسے وہ نہیں پتا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی، اس کو یہ نہیں پتا۔ اور ابھی اس سے پوچھو کہ فلاں یہ امریکہ میں کیا ہوا، یا ادھر امریکہ کی تعلیم میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، انگریزی لاڈ نکالے گی تو وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ لیکن دین سے دوری کیا ہے؟ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں جب قرآن خود فرماتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ اور پڑھو، میرے آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل مجھ میں پڑا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور حدیث شریف میں کیا تھا مفہوم ہے سے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جو اس کو پڑھے گا وہ بروز قیامت بروز محشر اللہ تبارک و تعالی سے خواہ مخواہ زور سے سفارش کروائے گا کہ یار اس بندے کو بخش دو اللہ۔ تو آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق ہمارا ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری زندگی کیسے ٹھیک ہوگی؟ اخلاق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے پاس جاتے تھے دعوت تبلیغ دینے کے لیے، اور فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے اخلاق اپناؤ، اور کفار ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر ہوتا ہے؟ آج تو ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمیں کوئی الٹی بات کہہ دے، ہم ان کی پشتوں تک چلے جاتے ہیں گالیاں دینے پہ آئے تو ہم ان کے پشتوں تک چلے جاتے ہیں، ہم ان کی نسلیں یاد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ صحابہ کا طریقہ تھا؟ کیا یہ ان کے اخلاق تھے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے؟ انہوں نے تو ہمیں زندگی اپنی نمونہ دیکھ کر چلے گئے کہ یہ میری زندگی ہے، اس پر عمل کرو۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، ایک میوزیم میرا جانا ہوا ساتھیوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بات پچھلے بیانوں میں بھی میں نے کہی ہے، اس پتھر پر کافی پیسے لگے ہوئے تھے، اس پہ اخراجات لگے، سونے کے کام ہوا تھا، وائٹ گولڈ، ایسے عام گولڈ اس پہ لگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس پتھر کا کیا ہے؟ اس پہ انگلش میں نے پڑھی ساری، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ وہ پتھر ہے جس پہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس پتھر کو میوزیم میں کیوں رکھا گیا، اس پتھر کو میوزیم میں کیوں رکھا گیا؟ سوچو، ہم سوچیں اس پتھر کی آج اتنی عزت کیوں ہے؟ بادشاہ اس کو دیکھنے آتے ہیں، عوام اس کو دیکھنے آتے ہیں، صدر اس کو دیکھنے آتا ہے، وزیر اعظم اس کو دیکھنے آتا ہے۔ کیوں دیکھنے آتا ہے؟ اس پتھر کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ براستے میں عام پتھر بڑے ہوتے ہیں، اس سے مہنگے مہنگے بڑے ہوتے ہیں، اس سے مہنگے مہنگے پتھر دکانوں پہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس پتھر کا کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، جس نے ہاتھ لگایا اس کا کمال ہے۔ پیچھے کس کا کمال ہے؟ جس نے اپنا مبارک ہاتھ لگائے اس کا کمال ہے۔ آج اس پتھر کو لوگ دیکھتے ہیں، پھر جب نکلتے ہیں گھروں سے کیا کرتے ہیں؟ جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں
اس پتھر کو دیکھ کر وہ میوزیم سے نکلتے ہیں تو افسوس سے کہتے ہیں، ایک فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج اس پتھر کو دیکھا ہے جس پہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس پتھر کا کمال نہیں ہے جس نے ہاتھ مبارک لگایا، اس کا کمال ہے آج مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں اپنی ساری زندگی بتا دی کہ یہ میری زندگی، اس پہ عمل کرو۔ آج وہ پتھر چمک جاتا ہے، آج وہ پتھر کتنا عروج پر ہے، آج اس پتھر پہ کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں، کس وجہ سے لگے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ اس پہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ لگا ہے۔ آیا ہم آپ علیہ السلام کی زندگی اپنائیں گے تو ہمیں اللہ نہیں نوازے گا؟ کیوں نہیں نوازے گا؟ آج ہماری سوچیں دنیا کی طرف ہے، آج ہم نے اس بات کو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، قبر کی زندگی کو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، وہ ابد الاباد زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو۔ تو میری بات کہنے کا مقصد یہی تھا، میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تو زندگی آسان بنائی گئی ہے، حج کے موقع پہ آپ لوگوں کے نہ احرام ہے نہ کچھ ہے، آپ لوگوں کو اپنا لباس دیا جاتا ہے، اسی طرح کئی کئی جگہوں پر آپ لوگوں کے لیے عبادت معاف کی جاتی ہے، نمازیں معاف کی جاتی ہیں آپ لوگوں کے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو اپناؤ، گھر والی زندگی ایسے بناؤ، خاوند کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے جو اخراجات ہیں اس کے اخراجات کو دیکھ کر خرچے کرو، خواہ مخواہ کی ڈیمانڈیں اتنی لمٹ کی ڈیمانڈیں کرو آپ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو نوازتا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، امہات المومنین کی ساری زندگیاں پڑھیں آپ لوگ کہ انہوں نے کتنی سختیوں میں وقت گزارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کتنی محبتیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام سے محبت کی تو صحابہ کیا بن گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے فرماتے ہیں میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ تو آج زندگی کی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے سویا کرو، کیا کر کے؟ حساب کتاب کر کے سویا کرو کہ آج میرے دن میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ اگر میری برائیاں نیکیوں پر غالب ہے تو پھر تمہیں خسارے میں جا رہا ہوں، اگر میری نیکیاں برائیوں پر غالب ہے تو پھر میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ تو اپنا کہتے ہیں اپنا حساب کتاب کر کے سویا کرو، اس سے پہلے آپ کا حساب کتاب اللہ نہ کرے، یعنی آپ کے قبر کا حساب کتاب نہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک